السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ العادیات تجویدی قواعد کے ساتھ سیکھیں گے، اور اس کے اندر جو ممکنہ غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے درستگی کریں گے، اور دو اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بچوں نے سبق یاد کرنا ہے۔ ایک اونچی آواز سے پڑھنا ہے اور دوسرا رفتار کم کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اکثر بچے ان دو باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے۔ رفتار کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سپیڈ، اپنی جو آپ رفتار ہے نا پڑھنے کی، وہ آپ کم کریں۔ اکثر بچے کیا کرتے ہیں، رفتار کم کرنے کا کہا جائے تو وہ آواز کم کر دیتے ہیں۔ آواز اونچی رکھنی ہے، رفتار کم کرنی ہے۔ رفتار کم ایسی ہوتی ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اس طرح آپ نے رفتار کم کرنی ہے۔ تو دوسری بات آپ نے ایک اور بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ پوری آیت کو، چھوٹی آیت ہے تو اس کو ایک سانس میں پڑھا کریں، توڑ کے نہیں پڑھنا۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا نہیں، پوری آیت کو ایک سانس میں پڑھیں، اور تجویدی قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے، حرکات غیر مدہ، تنوین، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بچوں نے سبق یاد کرنا ہے۔ تو چلیے آئیے سورۃ العادیات یاد کرتے ہیں۔ سورۃ العادیات مکیہ، اس سورت میں 11 آیات اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اب جو پہلی لائن ہے، 3 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، آپ نے ایک سانس میں پڑھنی ہے۔ اور سب سے پہلی جو آیت ہے والعادیات، تو عین کا مخرج صحیح طرح ادا ہو، اور آگے ضاد ہے، ضاد، زبان کی کروٹ اوپر والے دھاڑوں کے ساتھ اگر لگے گا تو یہ ضاد نکلے گا۔ آگے ہا ہے، ضبحا، حروف کی ادائیگی ٹھیک ہو۔ دوسرا واو لام زبر ول، قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ دال زیر دی، دال کے نیچے زیر ہے، حرکات غیر مدہ میں سے ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ آگے یا کھڑا زبر یا، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ آگے پھر تا کے نیچے زیر ہے، تا کو معروف ادا کرنا ہے، مجہول نہ ہوتا، زیتی، اور اس کو لمبا نہیں کرنا۔ آگے ضاد با زبر ضب، اب یہاں پہ دیکھیں با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ کی تعریف آپ بچوں نے یہ پڑھی ہے کہ حروف قلقلہ کے اوپر جزم آ جائے تو وہاں پہ قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آواز کے اندر جنبش، حرکت پیدا ہو جائے۔ ضب ضب حا۔ اسی طرح اگلی آیت نمبر 2، فا لام زبر فل، فل یہاں پہ قلقلہ نہ ہو۔ مو، واو دیکھیں، واو مدہ آ گیا، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، اور را، جس را کے نیچے زیر آ جائے اس کو باریک پڑھتے ہیں، موٹا، فل مو ری ری، اس را کو موٹا کر کے نہیں پڑھنا بلکہ باریک کر کے پڑھنا ہے۔ اور آگے دیکھیں یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، تا کے نیچے زیر ہے، معروف ادا ہو اور لمبی نہیں ہونی چاہیے تھا۔
آگے قد، یہاں پہ دیکھیں قاف حروف مستعلیہ موٹے حروف میں سے ہے اور دال کے اوپر جزم ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پہ قلقلہ ہوگا قد ح۔ اگلی آیت فل، فا لام زبر فل، یہاں پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، آواز رک جائے۔ آگے میم کے اوپر پیش ہے، میم کو ادا کرتے ہونٹ گول ہوں گے، کیونکہ پیش کو ہم جب ادا کرتے ہیں تو ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ آگے غین، غین یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھنا ہے۔ تو جب بھی حروف مستعلیہ موٹے حروف کو آپ بچوں نے ادا کرنا ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے۔ غین یا زیر غی، ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، الف مدہ ہے۔ اگر را کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تا زیتی معروف ادا ہو، مجہول ادا نہ ہو، اور حرکات غیر مدہ میں سے لمبا بھی نہ ہو۔ صب، اب یہاں پہ دیکھیں صاد ہے، صاد سین اس کو نہیں بنانا، صاد حروف مستعلیہ موٹے حروف میں سے، آگے با پھر حروف قلقلہ میں سے آ گئی ہے۔ اب تینوں آیات میں جب آپ نے وقف کرنا ہے، وقف کے 7-8 قاعدے آپ بچوں نے لکھے ہیں کاپیوں پہ، ان میں سے دوسرا قاعدہ ہم نے یہ لکھا تھا کہ اگر لفظ کے آخر میں 2 زبر آ جائے، اب یہاں پہ تینوں آیات میں دیکھیں کہ آخر میں 2 زبریں ہیں، 2 زبر آ جائے تو وقف کرتے وقت ایک زبر ہٹا دیں گے، جیسے ہم نے ایک قاعدے میں پڑھا تھا آبادن، وقف آبادا۔ تو اسی طریقے سے آپ بچوں نے یہاں پہ وقف کرنا ہے۔ جی روانی کے ساتھ تینوں آیات سماعت فرما لیں۔ والعادیات ضبحا، والعادیات ضبحا، آواز اونچی رہے، رفتار کم کرنی ہے۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، رفتار کم کرتے کرتے اپنی آواز کو بھی والعادیات ضبحا آواز کو کم کر دیتے ہیں۔ نہیں، آواز تھوڑی سی اونچی رکھیں گے تو آپ کی آواز میں خوبصورتی پیدا ہوگی، آپ کا لب و لہجہ خوبصورت بنے گا، تو اور آپ کے حروف کی جو ادائیگی ہے وہ صاف ہوگی۔ اگلی ہے فالموریات قدحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فالمغیرات صبحا۔ آیت نمبر 4 فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ فَأَثَرْ، فا کے اوپر زبر ہے، پھر آگے حمزہ کے اوپر زبر ہے، فا عین اس کو نہیں بنانا، زور نہیں لگانا، فا ایسے نہیں کرنا، فا۔ آگے دیکھیں تھا جو ہے نا نرم حروف میں سے ہے، اگر تھا کو را کے ساتھ ملائیں گے۔ اب را دیکھیں، را یہاں پہ موٹا ہوگا، پر ہوگا۔ ایک تو یہاں پہ چھاپنے والے نے، قرآن مجید کو چھاپنے والے نے را کو سبز رنگ دیا ہوا ہے۔ ایک ہمیں قاعدہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ یہ سبز رنگ کیوں دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے نا یہاں پہ را موٹا ہوگا یا باریک ہوگا تو آپ بچے کہیں گے را موٹا ہوگا۔ کیوں موٹا ہوگا؟ کیونکہ قرآن والے نے سبز رنگ دیا ہوا ہے۔ نہیں، یہ جواب نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پہ را موٹا ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ جس را کے اوپر جزم آ جائے، جو را ساکن ہو اور اس کے پیچھے زبر یا پیش آ جائے، اس را کو موٹا پر کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ جواب ہے۔ تو اس طریقے سے آپ بچوں نے جواب دینا ہے۔ جی فَآثَرْ، نون کے اوپر زبر ہے، حرکات غیر مدہ میں سے ہے تو اس کو لمبا نہیں کرنا، فَآثَرْنَا ایسے لمبا نہیں کرنا، فَآثَرْنَ۔ آگے دیکھیں بی ہی، با کے نیچے زیر ہے، زیر کو معروف ادا کرنا ہے، بی ہی، اور لمبا نہیں کرنا، بی ہی
ایسے لمبا نہیں کرنا۔ ہا کے نیچے ہا کھڑی زیر ہی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ آگے نون قاف زبر نق، اب یہاں پہ دیکھیں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو انہوں نے کیا کیا سبز رنگ دیا، لیکن اوپر جزم کو نیلا رنگ دیا ہوا ہے کیونکہ قاف حروف موٹا بھی ہو رہا ہے اور یہاں پہ قاف کے اوپر قلقلہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے۔ حروف مستعلیہ کے لیے انہوں نے اس قاف کو سبز رنگ دے دیا اور حروف قلقلہ میں سے انہوں نے جزم کو سبز رنگ دے دیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ دو چیزیں یہاں پہ اس قاف پہ لگ رہی ہیں، دو حروف لگ رہے ہیں جی۔ نقع، اگلی آیت نمبر 5، فاوا، فا کے اوپر زبر ہے، واو کے اوپر زبر ہے، فاوا۔ اگر سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، سین سیٹی کی آواز ہے، آگے تھا کی آواز نہ ہو، صاد کی آواز نہ ہو، سین کو طا کے ساتھ ملائیں گے۔ اور جزم کا یہ اصول ہے، قاعدہ ہے کہ جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ملا کے پڑھتے ہیں، سین طا زبر سات۔ اب یہاں پہ دیکھیں طا حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور طا کے اوپر جزم بھی پڑی ہوئی ہے، فا وا سات، قلقلہ بھی کریں گے اور طا کو موٹا پر کر کے بھی پڑھیں گے، نون زبر فا وا ساتون بھی جم۔ اب یہاں پہ دیکھیں جیم کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پہ میم ساکن ہوگا۔ میم ساکن کے آپ نے 3 قواعد پڑھے ہیں، ان میں سے تیسرا قاعدہ لگ رہا ہے کہ میم ساکن کا اظہار شفوی کریں گے، میم کی آواز کو ظاہر کریں گے، میم کی آواز کو ذرا سا بھی ناک میں نہیں لے کے جائیں گے تو آواز رک جائے، جی۔ دونوں آیات سماعت فرما لیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ یہاں پہ بھی وقت کے قواعد میں سے دوسرا قاعدہ لگ رہا ہے، اگر لفظ کے آخر میں 2 زبر آ جائے تو ایک زبر کیا کر دیں گے، ہٹا دیں گے جی۔ آیت نمبر 6، آیت نمبر 6، ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ ان یہاں پہ دیکھیں نون مشدد آ گیا، نون مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، آگے نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، قلقلہ نہیں ہو، ان ایسے نہ ہو، ان آگے پھر آگے حمزہ کو نون سے ملائیں گے، نون ساکن آ گیا ہے، نون ساکن پہ غنہ ہوگا کیونکہ اس کے آگے سین حروف اخفا میں سے آ گیا ہے، انسا سین کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ اس کے آگے الف مدہ آ گیا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، آگے نون کے اوپر پھر زبر ہے اور اس نون کو لمبا نہیں کرنا، ان الانسان لربہ، لام کے نیچے زیر ہے، لربہ، یہ اکثر غلطی ہوتی ہے، لربہ ادا کر دیتے ہیں بعض بچے، لام کے نیچے زیر ہے، لربہ، آگے دیکھیں را کے اوپر زبر ہے اور انہوں نے سبز رنگ دیا ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے تختی نمبر 4 میں یہ بات پڑھی تھی کہ جس را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے اس را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں جی۔ آگے را کو با کے ساتھ ملائیں گے، با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں، مشدد حرف کو سختی کے ساتھ ذرا ٹھہر کے پڑھتے ہیں، لربہ، با کے نیچے زیر ہے، زیر کو معروف ادا کرنا ہے، مجہول نہ ہو، اور با کو لمبا بھی نہیں کرنا، آگے ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے،
ایک الف کے برابر ہا کو کیا کریں گے؟ لمبا کریں گے جی۔ لکنود، لام کے پر زبر ہے، کاف کے پر زبر ہے، حرکات غیر مدہ میں سے ہے، اور کاف کو باریک ادا کرنا ہے، موٹا نہیں۔ لکا، یہ کاف کش والا کاف ہے، کش والے کاف کو باریک ادا کرتے ہیں، موٹا نہیں کرتے ہیں۔ لکنود، آگے دیکھیں واو مدہ ہے، واو مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور آگے وقف کریں گے۔ کون سا وقف کا قاعدہ یہاں پہ لگے گا؟ سب سے پہلا قاعدہ، اگر لفظ کے آخر میں زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش آ جائے تو وقف کرتے وقت آخری حرف کو ساکن کر کے پچھلے حرف کے ساتھ ملا دیں گے۔ کس کے ساتھ ملا دیں گے؟ نون کے ساتھ ملا دیں گے، کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے، وہ محتاج ہے پچھلے نون کا، تو ہم دال کو کس کے ساتھ ملا دیں گے؟ نون کے ساتھ ملا دیں گے، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو واو کی آواز بھی آنی چاہیے، دال کی آواز بھی آنی چاہیے، جیسے لکنود۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی، دال کو انہوں نے نیلا رنگ دیا ہوا ہے، کس وجہ سے دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ جب آپ وقف کریں گے تو یہ قاعدہ لگے گا۔ کون سا قاعدہ لگے گا؟ کہ دال کیا ہو جائے گی؟ ساکن ہو جائے گی۔ دال جب ساکن ہو جائے گی، دال حرف قلقلہ میں سے ہے، تو جب دال ساکن ہوگی تو حرف قلقلہ میں سے بن جائے گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ قلقلہ کرنا ہے، لکنود۔ تو یہاں پہ مد عارض وقفی بھی ہوگا جی۔ اگلی ہے وَإِنَّ، واو کے اوپر زبر ہے، حمزہ کو نون کے ساتھ کیا کریں گے؟ ملائیں گے۔ وَإِنَّ، نون مشدد ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، وَإِنَّهُ ایسے نہیں کرنا، وَإِنَّهُ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ آگے عین، عین کو صحیح طرح ادا کرنا ہے، حمزہ نہیں بنانا، اعلیٰ نہیں، اعلیٰ۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر لام کو کیا کریں گے؟ لمبا کریں گے، علی، وَإِنَّهُ عَلَى، ذال، ذال نرم حروف میں سے ہے، ذال کو ہم کیا کریں گے؟ نرم پڑھیں گے اور زانی بنائیں گے۔ ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ آگے لام کے نیچے زیر ہے، ذالی کا، ذالکا، لام کے نیچے زیر ہے، معروف ادا ہو، مجہول ادا نہ ہو۔ کاف کے اوپر زبر ہے، کاف کو لمبا نہیں کرنا اور موٹا بھی نہیں کرنا، ذالکا، ذالکا۔ لشہید، لام کے اوپر زبر ہے، شین کے اوپر زبر ہے، دونوں کو لمبا نہیں کرنا اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے۔ آگے ہید، یا مدہ ہے، اور پھر یہاں پہ دیکھیں دا حرف قلقلہ میں سے ہے، جب ہم وقف کریں گے تو دال کے اوپر کیا آ جائے گی؟ جزم آ جائے گی، دال ساکن ہو جائے گا، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے جی۔ دونوں آیات سماعت فرما لیں اور اس کو اسی طریقے سے آپ بچوں نے یاد بھی کرنا ہے۔ ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید۔ اگلی آیت نمبر 8، وَإِنَّهُ، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے 7 نمبر آیت میں۔ آگے لِحُبِّل، لام کے نیچے زیر ہے، زیر کو معروف ادا کرنا ہے، حُبِّل، ہا کو با کے ساتھ ملائیں گے، حُبِّل، اور با کے اوپر تشدید ہے، تشدید پہ کیا کرنا ہے؟ ٹھہراؤ، سختی ہو۔ آگے پھر با کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، لِحُبِّل خیری۔ اب یہاں پہ دیکھیں خا حروف مستعلیہ موٹے حروف میں سے ہے، آگے اس کے آگے یا آ گئی ہے، یا کون سی ہے؟ یا معروف ہے، یا لین ہے، یا لین کو نرمی سے ادا کرتے ہیں اور اس کو یا لین کو معروف خی معروف کیسے ہوگی کہ خا کو یا کی طرف جھکائیں گے، خی ری، را کے نیچے زیر ہے، زیر کو باریک ادا کرنا ہے اور آپ نے معروف ادا کرنا ہے اور لمبا نہیں کرنا، اس کو حرکات غیر مدہ میں سے ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ،
لشدید، لاشا لام کے اوپر زبر ہے، شین کے اوپر زبر ہے، تو اس کو لمبا نہیں کرنا، حرکات غیر مدہ میں سے ہے۔ آگے دید، دال یا زیر دی جائی مدہ ہے، آخر میں دیکھیں پھر دال حرف قلقلہ والی آ گئی ہے، تو یہاں پہ ہم جب وقف کریں گے تو قلقلہ کریں گے۔ لشدید وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اگلی آیت، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، افلا حمزہ کے اوپر زبر ہے، فا کے اوپر زبر ہے، حرکات غیر مدہ میں سے لمبا نہیں کرنا۔ آفال، آفا حمزہ کو عین نہیں بنانا، حمزہ کو عین نہیں بنانا۔ آگے لام کے آگے الف مدہ آ گیا، لام کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ افلا یعلم، یا تھوڑا سا زور لگائیں گے تاکہ وسط حلق کے درمیان سے عین ادا ہو، حمزہ اس کو نہیں بنانا۔ یعلم لام کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر بھی زبر ہے، یعلم دونوں کو لمبا نہیں کرنا۔ آگے اذا، ای حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر اے کی آواز نہ آئے، معروف ادا کرنا ہے، مجہول نہیں۔ آگے پھر ذال کے ساتھ الف مدہ آ گیا، ذال کو ہم کیا کریں گے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اذا بعثر، بعثر با کو عین کے ساتھ ملائیں گے، عین کی آواز آئے، اور ثا کے نیچے زیر ہے، زیر کو معروف ادا کرنا ہے، را کے اوپر زبر ہے، حرکات غیر مدہ میں سے لمبا بھی نہ ہو، اور را کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھنا ہے۔ بعثر ما، میم کے ساتھ الف مدہ آ گیا، میم کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ فا لام زیر فل، اب یہاں پہ دیکھیں فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لیکن قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ فل قبور، قاف کے اوپر پیش ہے، حرکات غیر مدہ میں سے ہے، پیش کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہونٹ گول ہوتے ہیں، فل قبور۔ آگے دیکھیں با کے ساتھ آگے واو مدہ آ گئی ہے، واو مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، تو پھر آخری حرف ہے، یہ آیت مکمل ہو چکی ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، وقف کریں گے۔ قبور، را کی آواز آئے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وحصل واو کے اوپر زبر ہے، آگے ہا کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، وحصل، وحصل صاد کے نیچے زیر ہے، معروف ادا کرنا ہے، لام کے اوپر زبر ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا، حرکات غیر مدہ میں سے۔ پھر آگے دیکھیں میم کے ساتھ الف مدہ آ گیا، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وحصل ما، وحصل ما فس، فا کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، صاد کو سختی کے ساتھ ذرا سا ٹھہراؤ پیدا کر کے پڑھیں گے۔ وحصل ما فی الصدور، صاد کے اوپر پیش ہے، حرکات غیر مدہ میں سے، اور صاد اور پیش کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ صدور، واو دیکھیں واو مدہ آ گئی ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وحصل ما فی الصدور۔ آگے آیت نمبر 11 اور اس سورت کی آخری آیت ہے۔ ان ربہم، ان نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، ان آگے رب، را کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے، اور را کو با کے ساتھ ملائیں گے، با پہ ٹھہراؤ ہو، سختی ہو، ربہم، ہم، اب یہاں پہ دیکھیں ہا میم پیش، ہم میم ساکن ہے، لیکن میم ساکن کے قواعد تین پڑھے ہم نے، پہلا قاعدہ ادغام شفی، دوسرا اخفاء شفی، تو یہاں پہ اخفاء شفی ہو رہا ہے۔ اخفاء شفی کی تعریف ہم نے یہ پڑھی تھی کہ میم ساکن کے بعد
با آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اخفاء شفوی کریں گے، یعنی میم کی آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے۔ ربہم بہم، با کے نیچے زیر ہے، معروف ادا کرنا ہے، مجہول ادا نہیں کرنا اور لمبا بھی نہیں کرنا۔ بہم، اب یہاں پہ پھر میم ساکن آ گیا ہے، تو یہ میم ساکن کے 3 قاعدوں میں سے تیسرا قاعدہ اظہار شفوی ہوگا کہ میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اِلَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ، یا واو زبر یو، واو لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے، مجہول نہیں پڑھنا، یا کو واو کی طرف جھکائیں گے، واو پہ ہونٹ گول کریں گے، معروف ادا ہو جائے گا۔ یومئی، یہ دیکھیں حمزہ زیر ای ہے، عین نہیں ہے، یہ حمزہ زیر ای ہے۔ یومئی ذل، ذال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ذل۔ اب یہاں پہ دیکھیں تنوین کے آگے لام حرف یرملون کا گیا ہے، ادغام بلا غنہ کریں گے، یہاں تنوین کو لام میں داخل کریں گے لیکن بغیر غننے کے۔ یومئذ لخبیر، ذل خبیر، خا کو موٹا کریں گے اور با کے آگے یائی مد آ گئی ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور مد عارض وقفی بھی کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ساری آیات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب چلتے ہیں روانی کی طرف۔ پوری سورت کو ہم روانی کے ساتھ پڑھیں گے، آپ بچے میرے ساتھ مل کے پڑھیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیں تاکہ آپ بچوں کو پتہ چلے کہ کہاں پہ کون سی ہم غلطی کر رہے ہیں۔ تو بار بار آپ بچے میرے ساتھ مل کے 10-15 دفعہ پڑھا کریں تو آپ کو اچھا خاصا سبق یاد ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ سبق یاد جس بچے کو نہیں ہوتا تو یہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے کہ یہ والی یہاں سے میرا ویڈیو نکالا کریں، تو میں جب روانی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں تو آپ بچے بھی میرے ساتھ روانی کے ساتھ پڑھا کریں تو آپ کو سبق اچھا خاصا یاد ہو جائے گا۔ لیکن بار بار آپ بچوں کو یہ کہا جا رہا ہے سمجھ کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ جی، والعادیات ضبحا، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ صورت بڑی ہے، آپ بچوں نے توجہ دھیان سے دیکھیں، کتنی محنت کے ساتھ آپ بچوں تک سبق پہنچایا جاتا ہے، لیکن آپ بچے جب سناتے ہیں تو بہت سی مسٹیک جو بار بار بتائی جا چکی ہیں پھر بھی وہی غلطی آتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ بچے سمجھ کے نہیں یاد کرتے ہیں۔ تو اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں اور پھر روزانہ کا سبق بھیجا کریں۔